الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، گفتگو کے لحاظ سے اور موقع و محل کی مناسبت سے دو عناوین میرے ذہن و دماغ میں ہیں. ایک عنوان تو عید الاضحیٰ کا پیغام ہے، اس لیے کہ آنے والے جمعرات کو انشاءاللہ یوم النحر ہوگا، یعنی قربانی کا پہلا دن ہوگا. اس مناسبت سے گفتگو ہونی چاہیے. اور ایک دوسرا موضوع جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہے، وہ ملکی حالات اور ملکی پس منظر میں وہ عنوان ہے یکساں سول کوڈ. حکومت کے کمیشن لا نے یا لا کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر عوام الناس، تنظیمات، تحریکات یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. دونوں موضوعات اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں. عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے امت مسلمہ کے نام، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے. اور ملکی حالات اور ملکی پس منظر میں یکساں سول کوڈ کیا ہے، اسے نافذ ہونا چاہیے یا نافذ نہیں ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہمارا اور آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، حکومت سے ہم کیا بات کریں اور حکومت کو کیا جواب دیں، یہ بھی ایک انتہائی اہم اور سلگتا ہوا موضوع ہے. عید الاضحیٰ کے پیغام کے سلسلے میں انشاءاللہ زندگی باقی رہی، ہم آپ کے درمیان رہے تو آئندہ جمعے میں اور عید الاضحیٰ کے نماز سے پہلے اس موضوع پر گفتگو ہو جائے گی. فی الحال جو گفتگو کرنی ہے وہ یکساں سول کوڈ کے متعلق. اب آپ عزیزان گرامی ہیں، وہ طلبہ جو اونچے درجات سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو یکساں سول کوڈ کا مطلب سمجھ جائیں گے کیا مطلب ہے، لیکن وہ طلبہ جو ابتدائی درجات میں ہیں یا شعبہ ناظرہ اور شعبہ حفظ میں ہیں، ان میں سے اکثر کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا کہ یکساں سول کوڈ ہے کیا، حکومت کیا چاہتی ہے. اس سلسلے میں میرے مختلف بیانات ہیں. میں سمجھتا ہوں 2-3 تقاریر یوٹیوب چینل پر موجود ہیں جو آج سے 1-2 سال پہلے اسی مسجد میں اسی جگہ تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا. فی الحال چند باتیں میں آپ کے سامنے ایک دوسرے انداز سے بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یکساں سول کوڈ ہے کیا. اس کو مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور بہت آسان سی مثال ہے. اگر حکومت کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے، حالانکہ اس سلسلے میں جو مثال میں دینا چاہ رہا ہوں وہ فیصلہ انشاءاللہ نہیں آئے گا، لیکن سمجھنے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. حکومت کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے، کورٹ میں یہ تحریر لکھ دی جاتی ہے اور قانونی شکل بنا دیا جاتا ہے کہ ہمارے وطن میں جو بھی مرے گا اسے دفن نہیں کیا جائے گا، اسے جلایا جائے گا. ہمارے برادران وطن موقع سے چیختے اور چلاتے ہیں کہ قبرستان کے نام سے مسلمانوں نے بہت جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے. حالانکہ وہ سب ہماری جگہیں،
ہم نے قبضہ نہیں کیا ہے، وہ ہماری جگہ، ہم جس چیز میں چاہیں استعمال کریں۔ تو اگر حکومت کا یہ قانون بن جاتا ہے کہ مردے کو جلایا جائے گا، دفن نہیں کیا جائے گا، اب ایک مسلمان کے گھر میں ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اب بھائیوں میں اختلاف ہے، کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ دفن کیا جائے، کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جلایا جائے، یا بھائیوں میں اختلاف نہ ہو، گاؤں محلے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، دفن نہیں ہونا چاہیے، جلایا جانا چاہیے۔ بات اگر یہ عدالت تک پہنچتی ہے تو عدالت یہی کہے گی کہ آپ کو دفنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ملک کا یکساں قانون ہے، سب کے لیے قانون ہے کہ مرنے والے کو جلایا جائے گا، لہذا آپ بھی مردے کو جلائیں گے۔ دوسری مثال لیجئے، شریعت اسلامیہ نے، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے ولی کو بہت سارے اختیارات دیے ہیں۔ ایک آدمی جو ولی ہے، مثال کے طور والد ہے، والد ولی ہوتا ہے۔ والد اگر چاہے تو اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کی شادی اپنی پسند سے کر سکتا ہے، اور بچوں اور بچیوں کو اس پر ایکشن لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ولایت اجباری، زبردستی، اور ایک کو ہم کہتے ہیں ولایت اختیاری۔ ایک والد جب اس کے بچے نابالغ ہیں، چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں ہیں، تو والد کو ولایت اجباری حاصل ہے۔ والد جہاں مناسب جگہ پر چاہے شادی کر سکتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی عاقل بالغ ہو چکے ہیں تو اب والد کو ولایت اجباری نہیں ہے، اس کو ولایت استحبابی کہیے۔ یہ وجوبی ولایت نہیں ہے، وہ چاہے تو شادی کرا دیں، لڑکے کو پسند و قبول کر لے، چاہے تو انکار بھی کر سکتا ہے۔ گویا کہ نابالغ ہونے کے باوجود شادی کرائی جا سکتی ہے۔ اب اگر حکومت نے یہ قانون بنا دیا اور یہ ڈرافٹ چل رہا ہے، بات چل رہی ہے کہ شادی کی عمر 18 سال ہوگی، اس سے پہلے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی شادی کرے تو اسے جرم مانا جائے گا، جرم سمجھا جائے گا۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک لڑکی 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے، 9 سال سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی، لیکن 9 سال کی عمر میں ایک لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، اور 9 سال سے مدت آگے اگر بڑھائی جائے تو ایک لڑکا یا لڑکی 15 سال میں اس کے بلوغیت کا حکم لگا دیا جائے گا۔ 15 سال کا کوئی بچہ یا بچی ہے تو اس کو بالغ مانا جائے گا۔ حکومت کہتی ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی کرنا ہم درست قرار نہیں دیتے ہیں۔ اب اگر 15 سال کا بچہ یا 15 سال کی بچی شریعت کے لحاظ سے شادی کر لیتی ہے، یا چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، ان کے والدین نے مناسب رشتہ دیکھتے ہوئے شادی کرا دی، بات اگر عدالت میں پہنچتی ہے تو عدالت اس شادی کو ملغا قرار دے گی اور کہے گی یہ شادی ہوئی نہیں، بلکہ شادی کرنے والے اور کرانے والے کو مجرم قرار دیا جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی، اور بھی مثالیں سامنے، سینکڑوں مثالیں، یعنی ایک قانون جس قانون پر سب کو عمل کرنا ہوگا۔ ایک چیز اور سمجھاتا ہوں آپ کو، ہماری شریعت نے یہ کہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی، ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کا ایک لڑکا بھی ہے، اس کی ایک لڑکی بھی ہے، یا ایک سے زائد اس کے لڑکے بھی ہیں اور ایک سے زائد لڑکیاں بھی ہیں۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو وراثت میں ڈبل حصہ ملے گا۔ والد کا انتقال ہوتا ہے، اب کوئی بھی نہیں اتفاق کے طور پر، والد کا انتقال ہوا، ان کی اہلیہ بھی نہیں ہے، ان کے والدین بھی نہیں ہیں، ان کے والد دادا بھی نہیں، کوئی نہیں ہے، صرف لڑکے اور لڑکیاں ہیں،
شریعت کہتی ہے کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو ڈبل ملے گا۔ ملک کا قانون اگر یہ بنایا جائے کہ نہیں لڑکی اور لڑکے دونوں کو برابر ملے گا اور بات عدالت تک جاتی ہے، تو پھر قرآن کا جو صریح حکم ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، قرآن کا صریح حکم ہے، عدالت کا یہ فیصلہ آئے گا کہ نہیں آپ کی بات قرآن کی نہیں بلکہ آپ کو ملک کا قانون ماننا پڑے گا، اور ملک کے قانون نے لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے۔ اس لیے یکساں سول کوڈ کو ماننا صرف ہمارے ہی نہیں، ہماری شریعت کے لحاظ سے تو غلط ہے ہی، ملک کے ہر طبقے کے لیے خطرے کی بات ہے۔ میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، بس میں آپ کو کوئی اشارات دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک قوانین وہ ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق، اور قوانین کا ایک دوسرا پہلو ہے جسے کہا جاتا ہے رہنمایانہ اصول۔ بعض جگہوں پہ رہنمایانہ اصول میں اور ملک کے بنیادی قانون میں ٹکراؤ ہوتا ہے بعض جگہوں پر۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ملک کا بنیادی قانون یہ ہے، ہمارے ملک کا ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اس ملک کا بنیادی قانون یہ ہے جس کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں جتنے بھی ادیان و مذاہب کے لوگ ہیں، خواہ وہ ہندوازم کے ماننے والے ہوں، اسلام کے ماننے والے ہوں، جین مذہب کے ماننے والے ہوں، بدھ مذہب کے ماننے والے ہوں، سکھ مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ پارسی ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جو بھی دین کو ماننے والے ہوں، فنڈامنٹل رائٹس یہ کہتا ہے کہ تمام شہریوں کو ان کے اپنے دین پر چلنے کی کلی آزادی ملے گی، اور ان کو اپنے دین کے نشر و اشاعت کی بھی آزادی ملے گی، ان کو اپنی عبادت گاہوں کے بنانے کی بھی اجازت ملے گی، اس پر کوئی روک اور پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ ایک دوسرا قانون ہے ملک کا جسے رہنمایانہ اصول کہتے ہیں، اس میں ایک جگہ یہ بات آئی ہے کہ حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ تمام شہریوں کے لیے یکساں قانون ہو۔ اب دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک قانون یہ کہتا ہے کہ یکساں، ایک اصول یہ کہتا ہے، قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یکساں قانون ہونا چاہیے، اور ایک اصول یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمام شہریوں کو ادیان و مذاہب کے لحاظ سے آزادی ملنی چاہیے۔ یہ ملک میں جب قانون بنا تھا، ہمارے بڑے بڑے جو علماء کرام تھے ان لوگوں نے اس پر نوٹس لی تھی، احتجاج درج کروایا تھا، لیکن اکثریت غیروں کے تھے، اس لیے بل پاس ہو گیا، قانون منظور ہو گیا۔ لیکن اسی ملک کے قانون میں ایک بات اور لکھی ہوئی ہے، اور وہ بات یہ کہ جب فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق اور دیگر قوانین میں اگر ٹکراؤ ہو جاتے ہیں، تضاد ہو جاتا ہے، تو پھر بنیادی حق کو مانا جائے گا، رہنمایانہ اصول یا دیگر چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات چل رہی ہے، یکساں سول کوڈ کی بات ملک کے جو بنیادی قوانین ہیں اس سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس لیے قانون کے لحاظ سے بھی یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اپنی طاقت کے زور پر، اپنی طاقت کے نشے میں ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کوئی اگر اس ٹکراؤ کو بدل دے اور ایک قانون کو ختم کر دے اور کہے کہ نہیں ہم اسے منوائیں گے، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس آپ نے سنا ہوگا، اس میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں احتجاج درج کرانے کا حق، ہم احتجاج درج کرا سکتے تھے۔ جیسے بابری مسجد کا مسئلہ تھا، بابری مسجد کا جو مسئلہ تھا، سپریم کورٹ نے کہا
کہ یہاں پر مندر کبھی نہیں تھا اور مندر توڑا بھی نہیں گیا ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں مندر کبھی نہیں تھا، مندر توڑا بھی نہیں گیا ہے، اس کا مطلب مسجد صحیح جگہ پر بنائی گئی ہے۔ پھر بھی آپ نے فیصلہ یہ سنا دیا کہ مسجد کی جگہ مندر کو ملے گی، تو یہ آپ کی زور زبردستی ہے۔ اب ملک کی عدالت عالیہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کی بات مانتے ہیں، ہم نے اس کی بات کو مان لیا، لیکن آپ کا فیصلہ خود آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، یہاں دوسرے کی جگہ، دوسرے کی عمارت نہیں تھی، تو جب مسلمانوں کی جگہ تو آخر آپ دوسروں کو جگہ کیوں دے رہے ہیں؟ آستھا کی بات ہے، احترام کی بات ہے، تقدس کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے۔ تو اگر آپ کی عقیدت کی بات ہے تو میری بھی تو عقیدت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عقیدت کی بنیاد پر، آستھا کی بنیاد پر ایک دوسری جماعت کو، دوسرے لوگوں کو جگہ دے دی جا رہی ہے، اس جگہ سے عقیدت تو ہماری بھی وابستہ ہے، ہماری بھی تو مسجد تھی وہاں پر، تو ہماری عقیدت اور ہمارے احترام کا خیال کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اب جس کی طاقت تھی وہ اپنی طاقت کے نشے میں۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات یکساں سول کوڈ کی چل رہی ہے، ملک کے قانون کے لحاظ سے بھی موجودہ جو قانون اس کے لحاظ سے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اب اگر آپ قانون بدل دیں تو ہم کیا کریں گے؟ دوسری بات ہے یکساں سول کوڈ کا جو مسئلہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ گمبھیر ہے، خطرناک ہے، لیکن وہ تمام شہریوں کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جس مذہب اور جس دین کے جو قوانین ہیں آپ اس پر زبردستی کوئی قانون نافذ کر رہے ہیں تو آپ اس دین کے ماننے والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ ملک کا قانون زیادتی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ یہ سب کے لیے خطرناک چیز ہے اور سب کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ ایک تیسری بات ہے کہ جب سب کے لیے نقصان دہ ہے تو دوسرے زیادہ شور نہیں مچا رہے ہیں، زیادہ شور تو مسلمان مچا رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگ بھی ہیں مخالف، لیکن زیادہ مخالفت سامنے نہیں آ رہی ہے، تو اس کی وجہ بھی کیا وہ سن لیں۔ دوسرے ادیان و مذاہب جتنے بھی ہیں ان کے ادیان و مذاہب کی تعلیم ایسی پختہ تعلیم نہیں ہے جس طرح ہماری شریعت کی پختہ تعلیم ہے۔ ہماری شریعت کا تعلق وحی الہی سے ہے، وحی الہی سے۔ کوئی انسان بھی نصوص قطعیہ میں جو قرآن میں مذکور ہے واضح انداز میں، جو تواتر کے ساتھ حدیث میں ثابت ہے، کوئی بھی انسان اس حکم کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور نہ اس کو بدلنے کی اجازت ہوگی۔ ہماری شریعت اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، ہماری شریعت اور دوسرے لوگوں کے ادیان و مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ چند افراد بیٹھ گئے اور قانون میں تبدیلی پیدا کر دی اور کہا کہ اب یہ قانون نہیں، یہ قانون چلے گا۔ شریعت اسلامیہ نے ایسی اجازت نہیں دی۔ جو مسائل اجتہادی مسائل ہیں، اجتہاد کا بھی دائرہ ہوا کرتا ہے، اجتہادات کے بھی اصول ہوا کرتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری شریعت اگر دخل اندازی کریں گے تو پھر ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ سر پہ چڑھ جائیں، زبردستی کریں تو وہ تو اکراہ والی بات ہوگی، وہ تو اجبار والی بات ہوگی، لیکن ملک کے قوانین کے ساتھ اگر آپ کھلواڑ کریں گے تو ہمیں جو حکومت نے، ہماری جو قانون نے اجازت دی ہے احتجاج درج کرانے کی، اپنی بات رکھنے کی، ہم وہ بات رکھیں گے، ہم وہ بات پیش کریں گے۔ اسلام کا نظام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو دے اسے مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور رسول جس سے منع کرے اس سے رکنا ہے، ہمیں یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ آپ کہتے نہیں کہ تمہارے رسول اور تمہارے قرآن کی بات رہے، حکومت جو کہتی ہے وہ بات مانو، یہ تو ہماری شریعت اسے درست قرار نہیں دیتی۔ شریعت کے سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، وہ بات یہ کہ ہماری جو شریعت ہے
اس میں دو طرح کے احکامات ہیں۔ ہماری جو شریعت جو اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے، اور یہ دین انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ یہ دین اسلام ہے، یہ منمانی نہیں ہے، اس کا تعلق وہی الہی سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری شریعت میں دو طرح کی باتیں بنیادی طور سے یاد رکھیے۔ ایک بات تو وہ ہے کہ جس کے نفاذ کے لیے طاقت چاہیے، امیر المؤمنین چاہیے، جیسے حدود اور قصاص کا مسئلہ ہے، جسمانی اذیت کا مسئلہ ہے، قید و بند کے مسائل ہیں، اعضاء کے کاٹنے کے اور قصاص کے مسائل ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کے لیے حکومت اسلامیہ کا ہونا اور امیر المؤمنین کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر ہوئی اس صورتحال کے ہم ان قوانین کو نافذ نہیں کر سکتے، ورنہ افراتفری کا ماحول ہو جائے گا۔ ہر آدمی چور کو پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے رہا ہے، معلوم ہے کہ بیچارہ چور بھی نہیں ہے لیکن چور آپ نے ثابت کر دیا اسے۔ ہر آدمی کسی کو پکڑ کے سنگسار کر دے رہا ہے، اس نے زنا کیا حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے لیے عدالت کا ہونا، اس کے لیے طاقت کا ہونا، اس کے لیے فوج کا ہونا، اس کے لیے پولیس کے شرطے کے نظام کا ہونا ضروری ہے۔ ایک قانون کی یہ شق ہے، اور دوسرا پہلو وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں آئینی قوانین، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے الاحوال الشخصیہ، اور انگریزی میں جسے کہتے ہیں پرسنل لا۔ یہ جو آئینی قوانین ہے یہ ہمیں ہر صورت میں، ہر جگہ ہمیں عمل کرنا ہے، الا یہ کہ حالات ناگفتہ بے سے ناگفتہ بے ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن حالات جو نارمل ہوتے ہیں، معتدل ہوتے ہیں، ان احوال میں ہمیں احوال شخصیہ یعنی آئینی قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آئینی قوانین کسے کہتے ہیں؟ آئینی قوانین ہیں جو ہماری عبادتیں ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، وقف ہے، مساجد کا نظام ہے، عبادت گاہوں کا نظام ہے، شادی بیاہ کے جو معاملے ہیں، یہ سب جو تعلق رکھتے ہیں یہ آئینی قوانین سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئینی قوانین پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، آپ لائبریری میں جائیں، اپنے اساتذہ سے معلوم کریں اور پھر ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اسلام کے آئینی قوانین پر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، لیکن علماء کرام نے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ ہم اپنے اس ملک میں، ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، ہر باشندے کا ملک جو یہاں رہتا ہے، ہر باشندے کو اس کے اپنے آئینی قوانین پر کلی طور سے عمل کی آزادی ہے۔ تو ہم یہاں حدود و قصاص والے پہلو پر عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن آئینی قوانین کے پہلو پر عمل کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں ملک کے قوانین نے اجازت دی ہے۔ ایک ساتھ سول کوڈ بنانا یہ ہمارے آئینی قوانین سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہے۔ ملک کے قانون کے لحاظ سے بھی، دین و مذہب کے لحاظ سے بھی، سماج کے لحاظ سے بھی یہ قانون بالکل درست نہیں ہے۔ ہم سب کو، پورے ہندوستانیوں کو نامنظور ہونا چاہیے اور رد کرنے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں رد کرنا چاہیے۔ تنظیمات بھی کوششیں کر رہی ہیں، انہوں نے مختلف انداز سے خطوط اور فارمز جاری کیے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے، اور جو بھی اس عمر میں ہے جو اپنی رائے دے سکتے ہیں انہیں اپنی رائے دینی چاہیے کہ یہ ایکسا سول کوڈ مسترد ہونا چاہیے، نامنظور ہونا چاہیے، دین مذہب کے لحاظ سے بھی اور ملک کے فنڈامنٹل رائٹس کے لحاظ سے بھی اس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، لہذا حق ملنا چاہیے جو بنیادی حق ہے، اور اس کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے، ہر شہری کو نامنظور ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ایکسا سول کوڈ سے متعلق حالات حاضرہ کے پس منظر میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔
اور اپنے پورے دین، شریعت، اسلام، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے اور ثقافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ملک ہی میں نہیں پوری دنیا میں ہمیں زندہ رہنے کے مواقع عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔